ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین کی صحبت کے لیے باقاعدہ چن لیا ہے۔ یہ بڑے ہی کمال لوگ ہیں صاحب، بڑے ہی کمال لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی مقام اور مرتبہ عطا کیا، یعنی جو ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارے بھی کون سے ناظرین؟ یوں کہیے کہ مصطفی آسمان کے یہ ستارے ہیں بنیادی طور پہ، جن سے محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین جنہوں نے بار بار بلکہ بارہا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و دنیا کے تمام علوم سکھائے اور منتقل کیے، اسلام کے لیے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ صاحب آج ہم دین کو بڑا فور گرانٹڈ لیتے ہیں، لیکن جائیے ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں سے پوچھیں کہ کس لیول کی اور کتنی سخت ترین قربانیاں آپ نے دی ہیں، یعنی اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد بھی یہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی عالم یہ کہ جن کی حیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عکس جمیل بنی، قرآن پاک جن کی رگو پے میں مکمل طور پہ پریویل کر چکا تھا، سرائیت کر چکا تھا، یعنی ان کا منشور حیات ہی قرآن پاک تھا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کے سینے منور ہو چکے تھے، جنہوں نے تاجدار کائنات خاتم الانبیاء کے روح اقدس کی یعنی سر کی آنکھوں سے نہ صرف زیارت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو اپنے وجود کے اندر اس کی خوشبو کو بسا کر رکھا، جن کی عظمتوں کی گواہی زمین بھی دے رہی ہے اور آسمان بھی دے رہا ہے، جن کی فضیلت کے گن آفتاب بھی گا رہا ہے اور مہتاب بھی یقیناً بیان کر رہا ہے۔ انہی کے ایمان کو ناظرین قرآن نے معیار و میزان قرار دیا، ان کا رب ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے، ان کا زمانہ خیر القرون تھا اور وہ خود خیر امت تھے، یعنی انہوں نے خیر القرون کی تجلیات ایمانی کو اس طرح اپنے ایمان اور عمل میں مکمل طور پہ سمو لیا تھا کہ وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے تربیت یافتہ نظر آتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں کہیے کہ عکس جمیل بن کر گھوما کرتے تھے۔ خشیت الہی، حق گوئی، ایثار، قربانی، تقوی، دیانت، عدل، احسان، یہ تمام صفات ناظرین جب اپنے عروج پر پہنچتی ہیں اور اس کا مرقع اور مرصع جب آپ دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات اقدس میں نظر آتی ہے ناظرین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قربت کا جو شرف حاصل ہوا اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہرگز کر ہی نہیں سکتا۔ انہی سلیم الفطرت، عظیم المرتبت، نفوس قدسیہ، پاک ہستیوں، نیک روحوں اور دین اسلام کی چلتی پھرتی عملی تصویروں میں سے ایک خوش نصیب ترین ہستی جن کو سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین، آج انشاءاللہ ان کا ذکر پاک کریں گے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ناظرین کم عمر ترین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مبارک بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے انتہا لاڈ فرمایا کرتے، تو آگے آپ کو جا کے بتلائیں گے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 8 برس کے قریب تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تجلیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے مبارک الفاظ آپ کو یاد تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل سے آپ بے انتہا محبت بھی کیا کرتے تھے، مودت بھی کیا کرتے تھے اور ان کا اکرام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، مگر کمال یہ تھا ناظرین کہ بازار میں بھی دین کو مقدم رکھتے تھے اور دینی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آج تم بازاروں میں جا کے شیطان کی یوں کہیے کہ اپنا قدموں کی فٹ بال بن جایا کرتے ہیں، وہ دین کو مقدم رکھنے والے لوگ تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف رکھنے والے یعنی خوف خدا رکھنے والے وہ تاجر تھے کہ غذائی قلت ہوئی تو اشیاء کا اسٹاک ہونے کے باوجود آپ نے کبھی فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا علمی مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا تھا، یعنی وقت کے کبار صحابہ سے آپ نے براہ راست علمی فیضان حاصل کیا اور پھر جن ہستیوں کو منتقل کیا وہ علم وہ بھی کمال ہستیاں تھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں عالم دین تھے، مختلف
جنگوں میں بھی آپ نے شرکت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ناظرین جب ظاہر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو مدینہ منورہ میں آپ رہے. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ چلے گئے 64 ہجری میں جب یزیدیوں نے باقاعدہ مکہ مکرمہ کا یعنی کعبۃ اللہ کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور اس وقت آپ کی وہاں پر شہادت ہوئی. اور آپ کو یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ مسلمانوں کا پہلا قبرستان مکہ معظمہ میں جنت المالا کے آپ مکین ہیں. آغاز کرتے